السلام علیکم جی بی گول نیوز کے ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے جی بی گول نیوز ٹیم کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ معاشرے میں اتحاد و یکجہتی اور تمام تر جو ہے معاملات کو بہتر انداز سے آپ تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم محرم الحرام چونکہ قریب ہے اور ان ایام میں بہت ہی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہمیں امن و امان کی، اتحاد و یکجہتی کی، اور اسی سلسلے میں ہم مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے ساتھ انٹرویوز کر رہے ہیں، ان کے پیغامات آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج ہم حجت الاسلام والمسلمین قبلہ حسین مسعودی صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ صدر ہیں ہیئت امامیہ مساجد پاکستان کے اور سینئر نائب صدر ہیں جعفری الائنس کے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا اور جی بی گول نیوز کے ناظرین کو آپ نے اپنے پیغامات دینے کے لیے جو ہے ہمیں اجازت دی۔ قبلہ، یقیناً محرم الحرام قریب ہے اور ان ایام میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ اتحاد اور یکجہتی بھائی چارگی کی ہے، تو آپ کا کیا پیغام ہوگا اتحاد بین المومنین کے حوالے سے؟ کیا پیغام ہوگا کہ محرم الحرام میں ان مجالس کے دوران اور مجالس سے جو ممبر سے جو خطابات ہوتی ہیں، ان خطابات میں اتحاد بین المومنین کے لیے آپ کیا پیغام ہونا چاہیے، آپ ذرا بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الرحمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطاہرین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ یقیناً جب ہم ماہ محرم الحرام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ میرے رسول کا یہ قول کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، خود اس قول میں صرف ایک چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ کیا ہے کہ میرا حسین دنیا میں مینار نور ہے، ہدایت کا منبع ہے، چراغ آگہی ہے، اور آخرت کے لیے نجات ابدی ہے۔ لہذا حسین کے سفینے میں جو بھی آئے گا، مظلوم کربلا کی انصار اعوان، ان کے معاودین میں، ان کے مددگار میں، ان کے محبین میں، ان کے چاہنے والوں میں جو اپنا نام لکھوائے گا، وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوگا اور آخرت میں نجات یافتہ ہوگا، اور یہی محور حیات انسانی بھی ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا تو یقیناً محرم کیا ہے؟ محرم کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا کوئی نیا دین ہے، کوئی نیا مسئلہ ہے، کوئی نئی روش ہے، کوئی اسلام سے ہٹ کر بات ہے؟ تو اس کا جواب بھی بہت آسان یہی ہے کہ پھر رسول خدا نے فرما دیا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، یعنی ان میں فرق نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تحریک حریت اور وہ تحریک انسانیت کا نام ہے، لہذا اس کا تسلسل ہے، یہ دو ہی کا تصور نہیں ہے، ایک ہی ہے، اس لیے کہ حسین ہی بنا الہ الا بن رہے ہیں۔ اور جنت مسلمانوں کو بہت شوق ہوتا ہے جنت میں جانے کا، تو اسی لیے رسول نے فرما دیا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب وہ حضرت آدم سے لے لیجئے اور جو جنت میں جائے گا وہ سب ان کی سرداری میں اس کو آنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو کام آگے ہونا ہی ہے اس کو ابھی کر لیا جائے۔ سوال آپ کا تھا اتحاد بین المؤمنین، انما المؤمنون اخوہ، یہ قرآن ہے، انما المؤمنون اخوہ، جو مومن ہوگا تو مومن کا بھائی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر مجھے یہ ادعا ہے اور مجھے یہ
گھمنڈ ہے اور یہ خیال ہے اور یہ گمان ہے اور یہ وہم ہے کہ میں مومن ہوں، اگرچہ کہ یقین ہونا چاہیے اور یقیناً یقین، تو پھر جو سامنے والا میرا برادر ہے وہ بھی مومن ہے، اور دو مومن کیا ہو سکتے ہیں سوائے یہ کہ قرآن کے قانون کے لحاظ سے بھائی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ماہ محرم الحرام میں ایک خصوصی طور پہ، چونکہ آپ کے سوال سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ معاشرے کے جو حالات ہیں اور قرب قیامت کے جو علائم ہیں اور شیطانی چالیں جو اپنے عروج اور کمال پر نظر آ رہی ہیں، اس کے لحاظ سے تو یہ کہا جائے گا کہ اس وقت سب سے بڑی عزاداری کی خدمت، سب سے بڑی امام زمانہ کی خدمت، خود امام کی رضا کا حصول اس بات کے اندر پوشیدہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے، رواداری کرے، اخوت کرے، بھائی چارگی کرے، ایک دوسرے کو قبول کرے، آپس میں کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی یا اختلافات کو جنم نہ دینا ہی اس وقت امام کی رضا کا حصول ہے۔ لہٰذا اس محرم الحرام میں شاید بہت اینگل سے، کیونکہ ہمارا دشمن جو پاکستان کا دشمن بھی ہے، اسلام کا دشمن بھی ہے اور تشیع کا بھی دشمن ہے، وہ یقیناً ہر مرتبہ نئی چال کے ساتھ آتا ہے۔ لہٰذا اس کو خدشات جو ہیں، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہیں کہ مقدسات اہل بیت علیہم السلام، مقدسات عزاداری، چاہے اس میں محراب ہو، منبر ہو، عزاخانے ہوں، مجالس ہوں، جلوس ہوں، جہاں جہاں عزا بپا ہوگی، ہر وہ جگہ جسے ہم بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ، اور کیوں نہ ہم اس کو عقیدت اور احترام کا درجہ دیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں حسین ابن علی کی مظلومیت کے لیے فرش عزا بچھایا جاتا ہے، وہاں اہل بیت علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جب مقام اور مرتبہ ہو جائے کہ میرے گھر میں آج وہ کائنات کی جو باعث تخلیق کائنات ہستیاں ہیں، وہ سب کی سب اجتماعی طور پر میرے گھر میں آ رہی ہوں، اگر ایک کوئی بڑا آدمی آ رہا ہوتا ہے تو کتنا اہتمام ہوتا ہے، کتنی احتیاط ہوتی ہے، بچوں کو کتنا سمجھایا جاتا ہے، کتنا سکھایا جاتا ہے، بیٹا یہ بدمزگی نہیں ہو، وہ بدتمیزی نہیں ہو، وہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، ان کی شان کے خلاف تمہارا کوئی عمل نہ ہو جائے۔ کیا ہم محرم الحرام سے پہلے اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ بیٹا ایام عزا آ رہے ہیں؟ اب اہل بیت یوں کہیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن خاص اہتمام کے ساتھ اب وہ عرش سے فرش کی طرف آتے ہیں کہ حسین ابن علی کا فرش بچھنے والا ہے۔ ہم ایک ایک گھر جائیں گے، یہاں تک کہ بزرگان اور علماء نے یہ کہا کہ حسین ابن علی یہ پہلے عشرے میں کم از کم یقینی طور پر کربلا چھوڑ کے غریب کے عزاخانے میں آ جاتے ہیں۔ آج میرا گھر کتنا بڑا ہو گیا کہ کربلا حسین کی وجہ سے فضیلت رکھتی ہے۔ اگر میرا گھر حسین کا گھر بن رہا ہے، ان کی مادر کا گھر بن رہا ہے، ان کے بابا آ رہے ہیں، ان کے نانا آ رہے ہیں، کتنا اہتمام ہونا چاہیے، کتنا خیال ہونا چاہیے۔ تو برائے مہربانی اور یاد رکھیے گا، باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب گھر کے دو بھائی لڑ رہے، لہٰذا کسی بھی قسم کی بدمزگی عزاداری کے اندر یہ قطعاً اس کی اجازت نہ دی جائے۔ جس کو جو بات کرنی ہے اس کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، آپ جائیے، بیٹھیے، گفتگو کیجیے، ایک دوسرے کو کنونس کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، اپنا موقف پیش کیجیے، اس کے موقف کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، نہ یہ کہ آپ عزا کو کسی بھی انداز سے اس کی توہین کا باعث ہم نہ بن جائیں، کہیں اس کا تقدس ہمارے ہاتھوں پامال نہ ہو جائے۔ اس کا جو تقدس ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور یقیناً میں نے کہہ دیا قرآن کا قانون ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دامِ درہم سخن قدم، ہر لحاظ سے اس کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، بھائیوں کو گلے سے لگانا چاہیے۔ ایک بھائی یقیناً
بھائیوں سے غلطی ہوتی ہے، ایک گھر میں ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ بھائیوں سے غلطی نہ ہوتی ہو جاتی ہے۔ ایک بھائی سے غلطی ہو جائے، دوسرا بھائی بڑھ کے قدم بڑھائے، اس کو گلے لگائے، اسے سمجھائے، اسے بجھائے، اسے حقیقت سے اشکار کرے، بالکل یہ حق ہے۔ اور حسین ابن علی نے بھی یہی تو کیا۔ کربلا میں وہ کسی مسلمان سے لڑنے نہیں گئے تھے، مسلمان کی ہدایت کرنے گئے تھے، امتی، نانا کے امت کی۔ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں کیوں جا رہا ہوں کربلا، میرا یہ خروج کیوں ہے، میں کیوں نکل رہا ہوں مدینے سے کعبہ اور کعبے سے کربلا کا سفر کیوں اختیار کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے جد کی، میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ تو یقیناً مومنین سب سے بڑی امت میں آتے ہیں، پہلے درجے کے امتیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کیا ہے نجات کے لیے یہ قربانی دی گئی۔ اس کا بہت لحاظ رکھنا ہے، بہت احترام کرنا ہے، بہت تقدس کی لاج رکھنی ہے، اور پوری دنیا آپ کی طرف دیکھتی ہے۔ آپ زین بنے، چھٹے امام نے کہا ہے کہ ہمارے لیے کونو، ہمارے لیے کیا ہو جاؤ، زینت کا باعث ہونا، ہمارے لیے شرمندگی کا سبب نہ بننا۔ لہٰذا تمام مومنین، تمام عزادار، اور سب عزادار ہیں، محرم میں کوئی نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، میں تو اس سے بڑھ کے آگے بات کروں گا، مومنین سے آگے مسلمین، اور مسلمین سے آگے انسانیت۔ عزادار صرف عزادار ہے، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن یاد رکھے گا کربلا کے بعد، اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے، لیکن بالخصوص حسین ابن علی نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب صرف دو ہی مکتب ہیں، ایک حق اور ایک باطل۔ جو حق والا ہے وہ سب حسینی ہیں، ہمارے سب عزادار ہیں۔ لہٰذا ہر ایک کا انداز فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہر عزادار محترم ہے، ہر عزادار کی احترام کیجیے، ہر ایک کی عزاداری کا انداز مختلف ضرور ہو سکتا ہے۔